بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے کرم فرماؤ مہربان واجب تعظیم لائق تکریم اور دیگر گوشہ حضور سلطان العارفین حضرت قبلہ پیر خالص سلطان صاحب قادری دامت برکاتہ العالیہ اور عزیز محترم خطیب بے مثال میرے کرم فرماؤ مہربان محترم جناب سید احمد کمال شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور آج کی اس محفل کے میزبان اور جان محترم مولانا عبدالرسول صاحب اشرفی اور اللہ کے فضل و کرم سے اسٹیج پر بہت روشن چہرے موجود ہیں، شریعت و طریقت کے آفتاب و ماہتاب جلوہ فکن ہیں۔ جامعہ رضائے مصطفیٰ کا اسٹیج ہے اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ کم و بیش 33-34 برس بیشتر جب میں پہلی بار بہاول نگر میں آیا اپنے والد گرامی حضور غزالی زماں راضی دوران رحمۃ اللہ علیہ کی ہمراہی میں، تو یہیں جامعہ رضائے مصطفیٰ میں ایک عظیم الشان جلسہ تھا اور مجھے ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے خطاب سے پہلے مجھے بھی لب کشا ہونے کی سعادت نصیب ہوئی تھی اور میرا وہ بہاول نگر میں اس سرزمین پر پہلا قدم تھا۔ محترم مولانا اللہ یار اشرفی رحمۃ اللہ علیہ میزبانی کے فرائض انجام دے رہے تھے، بہت فعال، بہت متحرک اور بہت محنتی، اور ظاہر ہے کہ اتنی بڑی جامعہ بنا لینا یہ خود ان کی صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت۔ بہرحال وہ یادیں اسی طرح میرے ذہن میں تازہ ہیں۔ آج بھی جب میں جامعہ میں قدم رکھتا ہوں تو وہی منظر نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے، لیکن جو بھی دنیا میں آیا ہے اسے دنیا سے رخصت تو ہونا ہے۔ وہ چہرے جن کو نگاہیں کھوجتی ہیں اب ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہیں۔ رب کائنات ان کے درجات بلند فرمائے، اور یہ جو انہوں نے نشانیاں چھوڑی ہیں، چاہے وہ اولاد کی صورت میں ہوں اور خواہ وہ ان اداروں کی صورت میں ہوں، اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے اور مزید ترقی سے ہمکنار فرمائے۔ معاف کیجیے میں بے حد تھکا ہوا ہوں۔ وہاں اسلام آباد میں جماعت اہل سنت کی سنی سپریم کونسل کی میٹنگ تھی، اس سے فراغت کے بعد میں 5:30 بجے وہاں سے روانہ ہوا، اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ اسلام آباد سے اگر میں 11:30 بجے جامعہ رضائے مصطفیٰ پہنچا ہوں تو کس طرح مار دھاڑ کرتا ہوا پہنچا ہوں گا۔ ایسے میں اعصاب بھی شکستہ ہوتے ہیں، تھکاوٹ سے بھی آدمی بے حال ہوتا ہے۔ راستے میں ہمیں ظاہر ہے کم از کم 2 نمازیں بھی پڑھنی تھیں، تو اس لیے میں آپ کے بھی صبر و حوصلے کا زیادہ امتحان نہیں لوں گا اور اپنے آپ کو بھی زیادہ مشکل میں نہیں ڈالوں گا، لیکن حالات کے مطابق صرف 1-2 باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ بات یہ ہے کہ آج کل ہم لوگوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے پیغام ملتا ہے غزوہ ہند کے حوالے سے، سیدنا امام مہدی کے حوالے سے۔ اگر یہ ہمارے لیے امید کی کرنیں ہیں تو سراپوں پہ، لیکن یہ اگر بے عملی کا شاخسانہ ہے کہ ہمیں
کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، بس وہ آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا ہے یہ تو ہو کر رہے گا۔ غزوہ ہند کی صورت میں مسلمانوں کو غلبہ ہوگا، وہ ہندو مغلوب ہوں گے، خائب و خاسر ہوں گے، ناکام و نامراد ہوں گے، تباہ و برباد ہوں گے، ذلیل و رسوا ہوں گے۔ بس ہمیں تو بیٹھ کر صرف ٹائپ کی صورت میں وہ موبائل پر انگلیاں ہی چلانی ہے اور دیکھتے دیکھتے مسلمانوں کو غلبہ مل جائے گا۔ اسی طرح بس امام مہدی کا نزول ہوگا اور ظہور ہوگا، اور جب وہ تشریف فرما ہوں گے تو سبحان اللہ ساری دنیا کی کایا پلٹ جائے گی اور مسلمان وہ دنیا پر غالب ہو جائیں گے اور دیکھتے دیکھتے حالات تبدیل ہو جائیں گے۔ میں ایک مادر علمی میں ہوں اور ان محترم ہستیوں کی موجودگی میں جسارت کر رہا ہوں۔ وہ وقت یاد کیجیے جب سیدنا صدیق اکبر کے دور خلافت میں وہ جنگ یمامہ میں جو حفاظ قرآن ہیں ان کی شہادت ہو رہی، بہت ہی کثرت سے حفاظ قرآن شہید ہوئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حاضر ہوتے ہیں سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں اور عرض کرتے ہیں کہ حفاظ قرآن اس طرح شہید ہو رہے ہیں تو قرآن کو محفوظ کرنا اب بہت ضروری ہو گیا ہے۔ کبھی وہ کھالوں پر جانوروں کی کھال پر لکھا ہوا ہے، درختوں کی چھال پر لکھا ہوا ہے، کاغذ کے ٹکڑوں پر لکھا ہوا ہے، ہڈیوں پر لکھا ہوا ہے، اور کبھی وہ حافظوں کے سینے میں محفوظ ہے لیکن کتابی شکل میں اکٹھا نہیں ہوا، فوری طور پر اس کا اہتمام کریں۔ صدیق اکبر نے مشہور جواب دیا کہ میں وہ کام کیسے کروں جو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ عمر فاروق نے جواب دیا کہ بے شک آقا کریم نے نہیں کیا لیکن واللہ اس میں خیر ہے، اس میں بھلائی ہے۔ 3 دفعہ سوال و جواب ہوتے ہیں اور بالآخر رب کائنات سیدنا صدیق اکبر کا سینہ بھی اس بات کے لیے کھول دیتا ہے جس کے لیے اس نے سیدنا عمر فاروق کا سینہ کھولا تھا، اور پھر قرآن مجید کی حفاظت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ یہ تمام باتیں ظاہر ہے آپ جانتے ہیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ ہم لوگ اس سے بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کے حوالے سے تو دلائل دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کیا چیز اچھی بدعت ہے، کیا بری بدعت ہے، کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے اہل سنت کے عقائد کے حوالے سے۔ بے شک یہ بہت مضبوط دلیل ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ جب سیدنا عمر فاروق نے کہا کہ قرآن کی حفاظت کا انتظام کیجیے تو صدیق اکبر نے یہ جواب نہیں دیا کہ بھئی عمر تم عجیب بات کر رہے ہو، قرآن کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ نے لیا ہے، ہمیں فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، انا نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون۔ یہ رب کائنات نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہوا ہے، اور تم خامخواہ کے کہہ رہے ہو کہ جناب حفاظ شہید ہو رہے ہیں اور قرآن مجید جو ہے اس کی حفاظت کے لیے ہمیں یہ سب کچھ کرنا ہے۔ یہ تم کیا بات کر رہے ہو؟ تمہیں خدا کے وعدے پہ اعتبار نہیں ہے؟ کوئی بات نہیں ہوئی، اس پر گفتگو نہیں ہوئی، بلکہ ان کو انہوں نے اپنی ذمہ داری سمجھا، بلکہ اس کو اعزاز سمجھا کہ بے شک یہ حفاظت کا ذمہ تو رب کائنات نے لیا ہے، لیکن اگر اس نے حفاظت کے کام کے لیے ہم کو چنا ہے تو یہ ہمارے لیے اعزاز ہے۔ تو حضرات مکرم اس واقعے سے پیغام ہمیں یہ مل رہا تھا کہ رب کائنات نے اگر کوئی کام اپنے ذمہ لیا ہو اس کے لیے بھی وہ اپنے بندوں کو چنتا ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، غزوہ ہند کے لیے ہمیں کوئی تیاری نہیں کرنی، جہاد کے لیے ہمیں کچھ نہیں کرنا۔ میں مانتا ہوں کہ آج کی دنیا میں اس انداز سے جہاد کرنا ممکن نہیں ہے جس طرح پہلے تلوار اٹھائی اور جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوئے، یا 10 20 50 100 1000 2000 آدمیوں کا جتھا لیا اور جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ آج تو اگر آپ 2 لاکھ آدمی لے کر بھی کشمیر کی سرحد پہ پہنچ جائیں تب بھی آپ اس طرح جہاد نہیں کر سکتے۔ میں یہ صورتحال تو مانتا ہوں،
لیکن آخر کوئی نہ کوئی طریقہ تو ہوگا، کوئی حکمت عملی تو اپنائی جا سکتی ہوگی۔ حضرات مکرم، میں سوچ رہا تھا کہ وہ وقت بھی تھا جب آقا کریم حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کفر ایک ملت واحدہ ہے۔ اس وقت ہو سکتا ہے کہ وہ جو غیر مسلم تھے، وہ جو کافر تھے، ان میں سے کچھ لوگوں نے استہزائی انداز اختیار کیا ہو، معاذ اللہ مذاق بنایا ہو اور کہا ہو کہ دیکھو جی یہ مٹھی بھر مسلمان جو جزیرہ نمائے عرب کے ایک کونے کے اندر مدینے کی ایک چھوٹی سی ریاست میں بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کہ ساری دنیا وہ کفر، وہ ملت واحدہ، اور مقابلے میں ہم مسلمان، ہمارے مقابلے میں ساری دنیا ایک طرف، ہم ایک طرف۔ یہ کیسا بڑ بولا پن ہے، یہ کیا مجذوب کی بڑ ہے، یہ کیا خام خیالی ہے، یہ کیا مبالغہ آرائی ہے، یہ کیسی سوچ ہے۔ ممکن ہے لوگوں نے سوچا ہو، لیکن اس وقت لوگ ممکن ہے کہ ہنسے ہو، مذاق اڑایا ہو، لیکن آج تو ثابت ہو گیا کہ اسلام کے مقابلے میں سارا کفر اکٹھا ہوا ہو۔ میرے آقا کریم کے فرمان کی صداقت 1500 سال کے بعد نکھر کر سامنے آ چکی ہے نا۔ وہ یہودی ہو یا ہندو ہو، وہ نصرانی ہو یا مجوسی ہو، حد یہ ہے کہ وہ عدم تشدد کے پیروکار، وہ بدھ مت کے ماننے والے ہو، جو کسی جانور کو ذبح کرنا گناہ سمجھتے ہو کہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے جانور کی جان نہیں لے سکتے، وہاں پر مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہو۔ حضرات محترم، میرے آقا کریم نے ہمیں پہلے بتا دیا تھا کہ یہ کفر ایک ملت واحدہ ہے اور اس کا منظر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن میرا دس بستہ سوال یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو مارنے کے لیے کافر تو اکٹھے ہو گئے، ہم مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، چاہے وہ عراق پر ویپنز آف میس ڈسٹرکشن، وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار ہیں عراق کے پاس، یہ دنیا کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، عراق پر حملہ کرنا پڑے گا۔ یو کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر کے امریکہ نے وہ عراق کی جس طرح وہ تباہی کا راستہ کھولا، وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ اور پھر بعد میں جب وہاں پر ایسا کوئی ہتھیار نہیں ملا تو کسی نے اظہار تعصب تک نہیں کیا، معذرت کا ایک جملہ تک نہیں بولا کہ ہم نے اگر ملینز آف پیپل، اگر لاکھوں کروڑوں افراد کو یہاں پر تحت دیکھ کیا ہے، مارا ہے، وہ جان سے